بڑی اور بہتر طاقت بنانے کے لیے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے امریکہ ریلوے اور ایویشن سائنسز میں ان کی مدد کرے گا. تو یہ جو فہرست ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ اس وقت امریکہ کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے ہندوستان کے ساتھ، اور وہ مقصد یہ ہے کہ کسی طرح ہندوستان کو 21ویں صدی کی سب سے بہتر ریاست کے طور پہ، ایک نمونے کی ریاست کے طور کے اوپر امریکہ کے ساتھ دکھایا جائے، اور امریکہ کی اس بنیاد پہ نہ صرف ہندوستان کو علاقائی بالادستی حاصل ہو بلکہ ایک بین الاقوامی طاقت کے طور کے اوپر اور طاقت کے ستون کے طور کے اوپر وہ اٹھے. ماریا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ امریکہ نے بھارت کو 50 سال کا سفر اب وہ 5 سال میں طے کر لیں گے. ہماری بھی تو 12 سال 13 سال بہت محبت رہی، بہت قربت رہی. امریکہ نے ہمیں کچھ دیا، یا ہمارا جو اگلے 50 سال کا سفر تھا وہ کیوں 5 سال میں طے نہیں پایا؟ کیا ہماری محبت جھوٹی تھی؟ کیا ہمارے درمیان بد اعتمادی تھی؟ کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیں، ہماری اس محبت امریکہ کے ساتھ صرف 12 سال کی نہیں، 65 سال کی ہے. اور اس 65 سال کی محبت میں امریکہ نے آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ تعاون کیا وہ کچھ اس طرہ کیری لوگر برمن ایکٹ کے ذریعے، جو تقریباً ایسٹ انڈیا کمپنی کے برابر ہے، یا بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریڈ کے ذریعے، کہ وہ آپ کی مدد اس طرح کریں گے کہ وہ آپ کے ہر حصے پہ مختلف طریقے سے قابض ہوں گے، یعنی کہ آپ کو انیبل نہیں کریں گے. لیکن جو اس وقت انہوں نے انڈو یو ایس ڈیل کے ذریعے ہندوستان کو دے رہے ہیں، وہ ایک اس ریجن کے لیے مارشل پلان کے مترادف ہے. لیکن مارشل پلان سے بھی ذرا 2 سٹیپ آگے، کیونکہ ہندوستان کو وہ ایک ساتھی کے طور کے اوپر آگے لے کے جا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو سیولائزیشنل کانٹیکسٹ ہے اور جو آپ کی جغرافی ہے وہ آپ کو علاقے کے یعنی کہ علاقائی طاقتوں کے ساتھ زیادہ منسلک کرتی ہے بنسبت امریکہ کے، جس میں آپ کے تعلقات چین کے ساتھ ہیں، روس کے ساتھ ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ دیکھیں، ایک تو کہا جاتا ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ امریکہ کا جو مین کاروبار ہے وہ کاروبار ہے، مطلب the business of America is business. تو ایک حد تک تو obviously انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، ان کی اکانومی پاکستان کے لحاظ سے تو بہت زیادہ بڑی ہے. تو ایک پوائنٹ پہ تو امریکہ ان کے ساتھ اکنامک کوآپریشن تو obvious ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں ریجنلی تو دونوں انڈیا اور امریکہ، حالانکہ ان دونوں کی چائنا کے ساتھ بھی بہت بزنس ہوتی ہے، جو پولیٹیکلی وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں مارشل پلان فار انڈیا، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ مارشل پلان سے بھی زیادہ ہے، کس حد تک یہ اس چیز پہ ایمڈ ہے کہ انڈیا اتنا طاقتور ہو جائے کہ ریجن میں وہ چائنا کو کاؤنٹر کر سکے؟ دیکھیں، اس میں یہ بات تو ان کی سر فہرست اس طرح سمجھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں ایک بات یہ کہ جی مارکیٹ کی اس وقت جو تعاون کی بنیاد ہے وہ صرف مارکیٹ ایکسیس نہیں ہے، وہ ہندوستان کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ خود ہندوستان جو ہے دنیا کی جو مارکیٹ ہے اس میں حصے دار بن سکے. اور اس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہندوستان کے پاس ہیومن ریسورس تھی، لیکن ہیومن ریسورس کے ساتھ ٹیکنالوجی نہیں تھی، یا ہائی ٹیک ٹیکنالوجی، یا وہ ڈیولپمنٹل سکیلز نہیں تھی، کیونکہ ان کی جو اکانومی ہے وہ مرکنٹائل ہے اور اندر کی طرف دیکھتی ہے. اس وقت امریکہ مدد کر رہا ہے ہندوستان کی اس حد تک کہ وہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جو نہ صرف چین سے سرپاس کرے گا کچھ عرصے بعد، لیکن ہو سکتا ہے کہ جاپان کے ساتھ بھی اس معاہدے کے اندر مختلف شقیں رکھی گئی ہیں کہ جاپان بھی معاونت کرے گا. تو اس میں نہ صرف امریکہ بلکہ امریکہ کے جتنے بھی جو ہواری ہیں وہ بھی ہندوستان کی معاونت کریں گے کہ ہندوستان تکنیکی لحاظ سے، یہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جو ہے ایک اول درجے کی ریاست بن کر ابھرے. یہ پاکستان سے زیادہ چین کے لیے بھی، اور خاص طور کے اوپر سب سے زیادہ مسئلہ روس کے لیے بھی بنے گا، کیونکہ اس کے اندر نہ صرف دفاعی اعتبار سے وہ ہندوستان کے اندر اپنا سکہ جو ہے وہ قائم کر رہے ہیں، بلکہ اس کی بنیاد کے اوپر وہ اس خطے کے اندر بھی اور بین الاقوامی جو اس وقت ٹرینڈز ہیں یا فالٹ لائنز ہیں اس کے اندر بھی یہ بات واضح کرے کہ ہندوستان آئندہ صرف اور صرف امریکہ کے کیمپ کے ساتھ کھڑا ہوئے گا. ایک لحاظ سے ہندوستان نے اپنی خود مختاری کو بڑی حد تک اور اپنی خارجہ پالیسی کو بڑی حد